پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کی دن بھر کی دوڑ بھاگ اور محنت اس لیے ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام اور راحت کی چیزیں جمع کی جائیں۔ وہ اگر سائیکل پر چلتا ہے تو موٹر سائیکل کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ اگر جھونپڑی میں رہتا ہے تو پکے مکان کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ پکے مکان میں رہتا ہے تو بنگلے کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ چلتا ہے تو کار کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ کولر میں رہتا ہے تو اے سی کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ زمین پر سوتا ہے تو 4 انچ موٹے گدے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور ساری دوڑ بھاگ اور محنت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ میں آرام کروں اور میرے بچے آرام کریں، اور اس طبقے نے اس دنیا کا نام آرام گاہ رکھا ہے کہ دنیا آرام کرنے کی جگہ ہے، آرام کی چیزیں جمع کرو اور آرام کرو۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اپر کلاس کہلاتا ہے، جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور آرام اور راحت کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر ہے، اے سی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، خود بھی مطمئن ہے، اولاد بھی مطمئن ہے، آگے 2-4 پشتوں کے لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ طبقہ اپنی ساری صلاحیت اور ساری محنت اس پر لگاتا ہے کہ ہم اس دنیا کے مزے لیں، اور وہ تفریح گاہیں تلاش کرتا ہے، وہ لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کہاں ہوتی اور سردی کے موسم میں گرمی کہاں ہوتی، وہ معلوم کرتا ہے کہ مہنگے سے مہنگا ہوٹل کون سا ہے، وہ معلوم کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر کھانے کی اشیاء کہاں ملتی ہیں، وہ معلوم کرتا ہے کہ عیاشی کے مواقع زیادہ سے زیادہ کہاں فراہم ہو سکتے ہیں، اور اس کی ساری فکر اور ساری دولت اور ساری محنت اسی پر لگتی ہے، اور اس طبقے نے اس دنیا کا نام تفریح گاہ رکھا ہے۔ تو لوور کلاس غریب طبقہ اس دنیا کو چراگاہ کہتا ہے، مڈل کلاس درمیانی طبقہ اس دنیا کو آرام گاہ کہتا ہے، اپر کلاس اونچے درجے والے اس دنیا کو تفریح گاہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا چراگاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ ہے، یہ دنیا تفریح گاہ ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ دنیا نہ چراگاہ ہے، یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، یہ دنیا نہ تفریح گاہ ہے، بلکہ اس دنیا کو بنانے والے نے امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب امتحان دینے آئے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، سب امتحان دینے آئے ہیں۔ اور جو امتحان گاہ میں امتحان سمجھ کر وقت گزارتا ہے، وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور جو امتحان گاہ میں امتحان کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، اس کو امتحان میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ میرا تمہارا حال کیا ہے؟ میرا تمہارا حال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں، کالجز میں، مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں۔ ایک بچہ امتحان دینے کے لیے اپنے اسکول میں پہنچا، کلاس میں داخل ہوا، ٹیچر نے اس کو کاپی دی، پیپر دیا، اس نے وہ کاپی ہاتھ میں لی، پیپر ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، سر